السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ بحیثیت والدین ہم بچوں سے بہت کچھ چاہتے ہیں، ہماری کئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہماری کئی خواہشات ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر ہم ساری زندگی فوکس کرتے ہیں کہ ہم بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں لکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ باادب بنیں، ہم ان کے مستقبل کے بارے میں چاہتے ہیں، ہم ان کی ہر طرح کی حرکات و سکنات کے بارے میں کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر خواہشات جو ہم بچوں سے چاہتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ہر قدم پہ آپ بچے سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور اس کو ساری زندگی انسٹرکشنز دیتے ہوئے گزارتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی آپ سے، اپنے والدین سے بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر پاتا، وہ ڈیمانڈ نہیں کر پاتا۔ لاشعوری طور پر، اندرونی طور پر وہ بہت ساری چیزیں آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ آج میں بنیادی طور پر 10 ایسی چیزوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا کہ جو بچہ آپ سے چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بچہ اپنے والدین سے چاہتا ہے، شوئنگ از بیٹر دین ٹیلنگ، یعنی جو بھی کچھ آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو آپ کر کے دکھائیے، نہ کہ اسے زبان سے بتائیے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا سچ بولے تو بچہ آپ سے چاہتا ہے کہ پہلے آپ اسے سچ بول کے دکھائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ باادب بنے تو بچہ آپ سے چاہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں نہیں کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے، مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے، ڈسپلن سے کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو وقت کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو بچہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں کہاں وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے سے چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا بڑوں کا احترام کرے تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں نہیں، مجھے دکھائیں۔ جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو بچہ اسے زیادہ جلدی آسانی سے سیکھے گا، پھر آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ بچہ سیکھتا ہی دیکھ کر۔ دوسری چیز جو بچہ آپ سے چاہتا ہے وہ یہ کہ لو می، مجھ سے محبت کیجیے۔ محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، تھوڑا ٹائم دے دیا اس کو اور سارا دن اس کو سکھاتے رہے یہ کیجیے وہ کیجیے، یہ نہیں کیجیے وہ نہیں کیجیے۔ لو می سے مراد بچے کی یہ ہے کہ مجھے بنا وجہ کے محبت کا اظہار کیا جائے، مجھے حق کیا جائے، مجھے گلے لگایا جائے، مجھے کس کی جائے، مجھے بوسہ دیا جائے بغیر کسی وجہ کے۔ ہمارے یہاں بہت سارے والدین ہیں جو پیار کرنے کے لیے بھی وجہ کی جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے گا تب اس کو گلے لگایا جائے گا۔ بچہ کہتا ہے کہ انکنڈیشنل لو میں چاہتا ہوں، یعنی اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، وہ بس جو ہے فطری اظہار کے طور پہ آپ جو ہے وہ اسے روزانہ کی بنیادوں پر اس کو گلے لگائیں، اس سے محبت کریں، اس کا بوسہ لیں۔ یہ بچے کی بنیادی ضروریات میں سے۔ تیسری چیز جو بچہ آپ سے چاہتا ہے وہ یہ کہ بی مائی سیف ہیون، مجھے جنت کا احساس دلائیے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اگر وہ ماں کے ساتھ ہے تو اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں ہے، نہ کہ اسے یہ لگے کہ وہ ایک چڑچڑی خاتون کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزار رہا ہے، جو اس کو ہر لمحے کسی نہ کسی بات کے اوپر ڈانٹتی ہے اور سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ سیف ہیون سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بچہ، آپ چاہے ماں ہو یا باپ ہو، جب وہ ان کے ساتھ ہو تو اس کو جنت کا احساس ہونا چاہیے، اس کو لگے کہ جنت یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زندگی میں اسے کبھی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی تو وہ آپ کا رخ کرے گا، آپ کے پاس آئے گا، اسے آپ سے سکون ملے گا۔ ادروائز وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ بولے گا سکون کے لیے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، ماں باپ کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ماں باپ نے سکون دیا ہی نہیں اسے۔ میں ہر طرح کے، میں بہت سارے والدین ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے پاس نہیں آتے۔ یقینی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں بہت سارے جو ہے وہ والدین ایسے ہیں۔ پانچویں چیز بچہ آپ سے چاہتا ہے کہ ٹاک ود می، ڈونٹ جسٹ ٹاک ٹو می۔ کیا مطلب ہوا کہ صرف مجھ سے بات نہیں کیجیے۔ ایک تو ہوتا ہے بات کہ آپ سارے بس اسی کو اپنی بتائے جا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دونوں مل کے کمیونیکیٹ کریں، یعنی آپ
بات بھی کر رہے ہیں اور آپ وہ بات سن بھی رہے ہیں. یہ جو چیز ہے نا، یہ پانچویں چیز جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہیئر می، یعنی آپ نے بچوں کو نہ صرف ان سے بات چیت کرنی ہے، بات چیت کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور بچوں کو سننا ہے، صرف اپنی نہیں سنانی ہے. بچے بہت کچھ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایسا وقت نکالنا ہے جس میں آپ بچوں کی سنیں کہ بچے آپ سے کیا چاہتے ہیں. کہیں آپ جا رہے ہوں، آپ کے بہت سارے چوائسیز ہوتی ہیں کہ یہاں نہیں وہاں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ویسا کر لیں گے. اس میں بچوں کو بھی شامل کیجیے. بچوں سے سنیے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کسی پروگرام کو کیسے اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جب آپ ان کے سننے کے لیے جائیں گے تو ان کے پاس لاتعداد قسم کے سوالات ہوں گے اور وہ آپ سے جواب چاہیں گے. اور یہی سوال کے جوابات جب آپ دے رہے ہوں گے تو ان بچوں کی کریٹیوٹی بڑھے گی. ادروائز وہ اپنے سوالات، اپنی بات کو اپنے حد تک جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے اور ایک عدم اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسے بچے بڑے ہوں گے جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا. چھٹی چیز بچے آپ سے چاہتے ہیں کائنڈ اینڈ فرم ڈسپلن. بچہ چاہتا ہے کہ مجھے آپ سکھائیے، ڈسپلن سکھائیے، اچھی چیز ہے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ میں ابھی ڈیولپنگ اسٹیج میں ہوں، میرا جو برین ہے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، میں ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. لہٰذا مجھے سکھاتے وقت فوراً مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیجیے کہ کل ہی تو بتایا تھا آج کیوں نہیں کیا یہ کام. ابھی بچہ جب سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے تو سیکھنے کا مراحل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ ماہر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صبر کے ساتھ سکھانا ہے، رحم دلی کے ساتھ. یو نیڈ ٹو بی کائنڈ. جب آپ سکھا رہے ہوں تو کائنڈنیس آپ کے اندر ہونی چاہیے. بے صبروں کی طرح نہیں سکھانا ہے کہ بس فوری طور پر رزلٹ چاہیے، ابھی سکھایا ابھی رزلٹ. بچہ کہتا ہے کہ مجھے سکھائیے، لیکن ساتھ میں صبر و تحمل بھی رکھیے کیونکہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں ابھی بچہ ہوں، میں ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. نہ کہ یہ کہ میں ایک بڑا آدمی بن گیا ہوں جو بالکل صحیح طرح، بڑے آدمی بھی کون سا صحیح طرح سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان سے کیا غلطیاں نہیں ہوتی. تو بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بچے سیکھنے کے مراحل میں ہوں، والدین کا کام یہ ہے کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیل کرے. ساتویں چیز بچہ یہ کہتا ہے ایکسیپٹ می ہو آئی ایم. میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، مجھے آپ قبول کیجیے. نہ کہ مجھے آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں کہ فلاں تو بچہ ایسا ہے، فلاں کے نمبر تو ایسے آتے ہیں، فلاں کھیلنے میں ایسا ہے، فلاں کھانے میں ایسا ہے، میرا ہی بچہ ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کھیلتا ہے. کمپیئر نہیں کیجیے. جیسا میں ہوں مجھے قبول کیجیے. اور میں چونکہ خدا کا بنایا ہوا ہوں، یونیک ہوں، میری اپنی خصوصیات ہوں گی کوئی نہ کوئی، ان کے اوپر توجہ دیجیے، نہ کہ دوسرے بچوں کی خصوصیات کو دیکھ کر مجھ پر تھوپنے کی آپ کوشش کریں. آٹھویں چیز بچہ آپ سے چاہتا ہے کہ مجھے صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھلائیں. یعنی کہ جو کھانا آپ کھلاتے ہیں صرف ایسا نہ ہو کہ بس پیٹ بھر جائے، وہ نیوٹریشیس بھی ہو، وہ غذائیت سے بھرپور بھی ہو. یعنی میں ابھی بچہ ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. آپ والدین ہیں، آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو مجھے کھلا رہے ہیں اس میں غذائیت ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے مجھے وہ پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے میں اس میں نخرے کروں، لیکن آپ والدین ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ جیسے تیسے مجھے کھلائیں، نہ کہ میری خواہشات پر جا کے آپ مجھے ایسی چیزیں کھلائیں جس سے میری صحت خراب ہو. بہت سارے والدین جنک فوڈ پہ بچوں کو پالتے ہیں اور پھر اس کے انجام بہت جلد جیسے ہی بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو والدین کو بھگتنا پڑتا ہے. آٹھویں چیز بچہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کریں. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں چلنا سیکھا تھا تو کیا میں گرا نہیں تھا، لیکن گرنے کے بعد پھر میں اٹھا تھا، پھر مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں پھر گرا تھا اور پھر اٹھا تھا اور پھر میں چلنا سیکھ گیا تھا. اسی طرح زندگی میں مجھ سے آگے بھی غلطیاں ہوں گی، میرے کئی ڈیسیشنز غلط ہوں گے، کئی فیصلے غلط ہوں گے، لیکن آپ مجھ پر بھروسہ کیجیے. میں اپنے فیصلوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا سیکھ لوں گا. آپ مجھے صرف رہنمائی فراہم کیجیے، نہ کہ آپ مجھے ڈانٹیں ماریں اور مجھ سے فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ چھین لیں اور مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. 10ویں چیز جو بچہ آپ سے چاہتا ہے وہ یہ کہ مجھے ہر قدم کے اوپر انکریج کیجیے. مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے،
میں آپ کی حوصلہ افزائی کے بنا زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی حوصلہ افزائی سے میں زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں. آپ کی حوصلہ افزائی مجھے ساری زندگی میرے لیے مددگار ہوگی. آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، لیکن آپ کے کہے ہوئے، لکھے ہوئے، بتائے ہوئے حوصلہ افزا الفاظ، حوصلہ افزا باتیں مجھے ہمیشہ کامیابی کی طرف گامزن رکھیں گی. امید ہے یہ 10 جو بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کہیں آپ بھی دوسرے والدین، کئی والدین کی طرح ان چیزوں پر سے آپ کی توجہ ہٹ تو نہیں گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف آپ اس طرح بچوں کو پال رہے ہوں جس طرح آپ بس چاہتے ہیں کہ اپنی چاہت کے مطابق، نہ کہ بچے کی چاہت. تو مزید والدین سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے. آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے. تھینک یو ویری مچ.